تو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفا 800 رائٹ 52 ہجری، اور امام عینی رحمہ اللہ المتوفا 855 ہجری. ماشاء اللہ آپ کو اسماء الرجال پڑھایا آپ نے؟ بہت اچھا. اسماء الرجال قابو کر کے رکھنا. اگر اسماء الرجال آپ کو آتا ہے نا، اسماء الرجال وہ فن ہے کہ راوی کب فوت ہوا، کب پیدا ہوا، اس کا زمانہ کیا ہے، ایسے منٹ میں آپ حدیث کی سند متصل ہے یا منفصل ہے نکال لیں گے. اور آپ کی پکڑ کی علمیت اتنی مضبوط ہے جیسے پورا موٹر سائیکل بندے کے پاس ہو، پیٹرول نہ ہو وہ نہیں چل سکتا. یہ پیٹرول ہے آپ کے علم کا. اسماء الرجال کو مضبوط رکھنا. آپ کو پتہ ہو یہ بندہ کب ہے. کراچی میں ہمارا ایک مرتبہ ٹاکرے کا معاملہ بنا. مولانا عبد القیوم قاسمی دامت برکاتہم جامعہ معارف اسلامیہ بلدیہ کراچی میں وہاں گیا تو وہاں کہتے ہیں مماتی بحث کے لیے آئے گا اور وہ بخاری شریف کا حافظ ہے اور وہ یہ ہے اور وہ ہے. یہ باتیں میں اپنے دماغ میں کبھی پریشرائز نہیں رکھتا اور نہیں وہ حافظ ہے تو کیا. میں نے ان کے حافظوں کو بھی اللہ حافظ ہوتے دیکھا ہے. بہرحال وہ لے دے کہ وہ آ گیا شرائط طے کرنے ایک دن پہلے. تو مولانا نے مجھے کہا کہ وہ شرائط طے کرنے ایک دن پہلے آ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ پھر مناظرے پہ نہیں آئیں گے، یہ آج کوئی ایسی شرط لگا کے درمیان میں انہوں نے پتلی گلی پکڑنی ہے. تو کہتے ہیں کیا کریں؟ میں نے کہا شرائط کو مناظرہ بنا دیں. اگر انہوں نے کچھ اوپر نیچے کیا تو میں اسی کو بنا دوں گا، پھر یہ یاد رکھیں گے. دوسرے دن نہیں آنا حضرت، آپ یاد رکھنا میرا تجربہ ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک. ہم بیٹھ گئے وہاں پر، وہ آ گئے. اب اتفاق سے میرے سر پہ اس وقت پگڑی نہیں تھی، ٹوپی تھی. یہ میرے سر پہ جب ٹوپی اور وہ مناظرہ بڑا ججتا ہے، اگلا سمجھتا ہے کہ طالب علم بیٹھے چلو انہوں اینج ونج کر دینا ہے نا. تو اتفاق سے، اور میں نے بھی اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں کون ہوں. اور حضرت مولانا عبد القیوم قاسمی دامت برکاتہم آگے بیٹھے ہیں، شرائط کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا حضرت اگر اس نے کوئی درمیان میں کوئی ڈرامے بازی کی نا، میں گھس آؤں گا اور میں آپ کو کہوں گا استاد جی ایک منٹ بیٹھے ذرا مجھے بات کرنے دیں، تاکہ اسے شک نہ ہو کہ یہ کون ہے، پھر میں اس کو دیکھوں گا. وہ خود مناظر آیا ہوا تھا، میں ساتھ بیٹھ گیا، وہ ادھر کمرے میں اور وہ بحث چل رہی ہے. بحث چلتی چلتی مولانا عبد القیوم قاسمی بھی چڑھ چڑھ کے آ رہا ہے. بات شرائط طے کرنے کی، انسانیت سے کرو، زبان صحیح استعمال کرو، سنجیدگی سے بات کرو. لیکن ایسا نہیں. جب میں نے دیکھا نا کہ ان کے لڑکے ویڈیو پہ موبائل اور ادھر ادھر نکالے ہوئے ہیں، بس پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا. میں نے عابد کریمی کو میں نے کہا دروازہ کھلوا اور مجھے لے جان دے. انہوں نے کہا استاد جی کیا کرتے؟ میں نے کہا جانے تو دے، تو اگلا کام دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے. میں وہاں جا کر درمیان میں ایسے کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا استاد جی ذرا خاموش. اس نے سمجھا مولانا عبد القیوم قاسمی کے مدرسے کا کوئی طالب ہے، تیرے ساتھ بات نہیں کرنی ہم نے. میں نے کہا میں نے کرنی ہے تیرے ساتھ. تو نے کہا ایک منٹ. میں نے کہا استاد جی آپ خاموش، بولیے کیا بات ہے. اس نے سمجھا نہیں ضرور کہ میرے ساتھ ذرا خیال سے بات کرنا، میں نے صحیح بخاری کو حفظ کیا ہوا ہے. میں نے کہا پھر کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر صحیح بخاری حفظ ہو جائے تو تیرا عقیدہ سچا ہو جائے گا. کس نے کہا؟ اب وہ کہتے ہیں نا ایک مرتبہ کسی بیوقوف سے غلطی ہو جائے نا وہ پکڑا جاتا ہے. وہ اگر فساد کی نیت سے نہ آیا ہوتا تو شرائط پہ بات کرتا، تو پھٹا ڈالنے آیا تھا. تو اس نے مجھے کہا عقیدے کے ثبوت کے لیے مجھ سے بات کرتے ہو؟ دل سے میں یہی چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ اس لائن پہ آئے. میں نے کہا جی میں کرتا ہوں، آؤ بسم اللہ شروع کرو. میں نے ادھر ادھر درمیان میں باتیں ہٹا دی، بات شروع کر. اب جب اس نے بات شروع کی نا، مجھے کہتا ہے عقیدے کے ثبوت کے لیے اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان، صحابہ کا اجماع، خیر القرون پیش ہوگا، باقی نہیں ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے طے ہو گیا، اگلی بات کرو. ہو گیا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور پاک کا دور سن 10 ہجری پہ ختم، صحابہ کا 110 پہ، تابعین کا 210 پہ، 210 ہجری تک پیش کرنے. جی ٹھیک. اب میں اسماء الرجال پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب یہ بات طے ہوئی نا اور اس پہ بحث کرنے لگا اور ہمارے عقیدے کو المحنت کو بدتی بنانے لگا، مجھے کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا. اب ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے. میں نے یوں ہاتھ پکڑا. میں نے کہا مولانا بخاری کی حافظ ایک منٹ. امام ابن کثیر المتوفا کب فوت ہوئے ہیں؟ بولیے. 774 ہجری. اور خیر القرون کب ختم ہو رہا ہے؟ 210 ہجری. میں نے کہا اوئے 500 سال دا ٹپا مارے تو. 500 سال بعد کا بندہ تو لے کر آئے. تیرے لیے ٹھیک ہے اور میرے لیے خیر القرون. وہ حضرت جو ہم نے رگڑا اس کو وہ رب جانتے ہیں. وہ تو گالیاں پہ اور ادھر ادھر یقین مانے بعض اوقات یوں ٹوپی نہیں ہوئے. میں نے کہا بھائی انسانیت سے بات کرو. مولانا قاسمی ایک کورے میں بیٹھ کے ہنس رہے تھے کہ کام اس نے ٹھیک کیا ہے نا. مجھے کہتا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں جو بھی ہوں تو میں نے رشتہ دینا ہے. کوئی
بات کرو. یقین مانے اس کے طالب علم ادھر ادھر بیٹھے تھے, ہم بات کرتے, میں نے کہا تو بات کر لے, آپ بسم اللہ بات کر لے, تو تیرا شوق پورا کرتا ہوں. میں نے کہا استاد صاحب آپ اسے دیں اختیار, میں اس سے بات کرتا ہوں. یعنی میں نے وہاں کوئی نرمی شرمی نہیں دکھائی نا, لیکن اس ایک بات پہ اسے ایسی پکڑ ہوئی نا تو اسے سمجھ آ گیا نا. تو اب انہوں نے درمیان میں گالیاں دے کر پھڈا ڈالا. ہمارے بھائی عابد کریمی ویڈیو بنا رہے تھے, وہ بھی ہمارے پٹھان بھائی, اللہ ان کو جزا خیر دے. ایک مماتی نے اب درمیان میں گالی دی تاکہ لڑائی پڑے اور ہم بھاگ جائیں, جان چھوٹے نا, یہ ان کی پرانی روش ہوتی ہے. اس نے جب مجھے گالی دی نا تو ہمارا ویڈیو والا عابد کریمی, اللہ اسے جزائے خیر دے, اس نے موبائل رکھا نیچے اور ویڈیو کی بند, اور یوں پکڑ کے گالی والے کو لگایا چانٹا. وہ تو چاہتے یہی تھے, لڑائی پڑ گئی اور وہ بھاگ گئے. جوتیاں رومال تو ہمارے پاس بطور غنیمت بچ گیا نا, یہ بھاگ گئے. میں نے عابد کو کہا, میں نے کہا عابد جیتا جتایا مناظرہ, تو نے ویڈیو بند کر کے لٹا دیا. نہیں استاد جی تکنزل گئی. میں نے کہا کیا گالی دے رہا تھا خدا کے بندے, یہی تو ریکارڈ کرنے والی چیز تھی. ہم بتاتے کہ ان کے پلے گالیاں ہیں, ان کے پلے دلائل نہیں ہے. نہیں بس اس وقت ہمارا دماغ گرم ہو گیا تھا نا. تو یہ میں آپ کو صرف اسی لیے سمجھا رہا ہوں. پھر اگلے دن کوئی مناظرہ نہیں ہوا, انہیں پولیس بھیج دی موقع پر, ایس پی آ گیا, حال مدد یا پولیس پر بھاگ گئے. مولانا قاسمی دامت برکات تو مجھے آج تک کہتے بات آپ کی ٹھیک تھی. میں نے کہا حضرت تجربے والوں سے پوچھیں, یہ ہماری فیلڈ ہے. اور یہ وہی مماتی تھا جو حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر چیلنج کر رہا تھا کہ مجھ سے مناظرہ کرو. اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ سے نکل کے یہ بات مولانا عبدالکریم قاسمی تک, اور قاسمی صاحب نے ہمیں بلوایا, استاد جی درمیان میں, اور ہم جا کر وہاں پہنچے. یعنی جس کا حال یہ ہے کہ وہ ہم سے دو دو آنکھیں چار نہیں کر سکتا, وہ بیٹھ کے شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ پر بات کر رہا, یہ ان کا عالم ہوتا ہے. تو پکڑا ہم نے کس سے, کس فن سے, اسماء الرجال سے. تو اسماء الرجال یوں آپ کا تگڑا ہونا, ایک دلیل سے دوسری دلیل چلنے کی نوبت نہیں آئے گی. تبھی میں نے آپ سے پوچھا کہ اسماء الرجال کیا ہے.